الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کے لحاظ سے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یقین کے لحاظ سے تین قسم کا علم ہوتا ہے اور تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور تین قسم کے لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ یقین انسان کا بنیادی جزو ہوتا ہے ایمان کا۔ اگر یقین کمزور ہے تو ایمان بھی کمزور ہوگا، اگر یقین پختہ ہے تو ایمان بھی پختہ ہوگا، اگر یقین نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یقین مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یقین کی کمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ یقین ہے تو ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو غیب پر ایمان لائے ہو، یعنی کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، پھر بھی ہم غیب پر ایمان لائے اور عالم الغیب والشہادت ہم نے شہادت دی ہے غیب پر۔ تو اس طرح پھر اس کے بتدریج اقسام بیان کی گئی ہے کہ کس طرح لوگ کیسے کیسے مانتے ہیں یقین کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ علم الیقین ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف یقین رکھتے ہیں علم پر، علم کے علاوہ کسی بھی بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دو طرح کے بن جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو وہی یقین جو علم پہ ہوتا ہے تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو حق کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ گمراہی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اکیلا علم انسان کو کہیں بھی ہدایت کی طرف نہیں لے کر جاتا، علم کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جیسے آج کل کے لوگ، جیسے انجینئر مرزا جو صرف کہتے ہیں جی میں علمی کتابی ہوں، علمی اور کتابی صرف یہ اسلام میں علم اور کتاب نہیں، محبت بھی شامل ہے اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، اس میں دوسری قسم ہے، وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دوسری کی تعریف کرتے ہیں عین الیقین، یعنی کہ اس میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور دوسرا محبت بھی ہوتی ہے۔ زیادہ محبت ہوتی ہے، کم علم ہوتا ہے، یا کم علم ہوتا ہے یا زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ تین قسم میں آگے بانٹے جاتے ہیں۔ جو عشق کی گرمی جذب کر لیتے ہیں وہ محجوب بن جاتے ہیں، جن کے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردے وہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو علم کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں جذب اور محو ہو جاتے ہیں، پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے محبوب بن جاتے ہیں، اس رستے پہ رہ کر محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ بنتے ہیں جن کے پاس علم بھی بہت کمال کا ہوتا ہے اور جن کے پاس محبت بھی بہت کمال کی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت بھی ہوتا ہے اور اطاعت بھی کرتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت سے لے کر عشق تک کا سفر کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضوری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو وہ کامل بن جاتے ہیں، جسے عارف کامل محمدی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبوب بن جاتے ہیں، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بنتے ہیں، پھر اللہ کے خود بخود بن گئے۔ تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں حق الیقین، جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ علم کم سنتے ہیں، علم کی طرف کم رجوع کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کی ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں، اس کی یاد ذکر فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اگر صدق کے دل سے
اچھا رستہ اختیار کیا، جو اولیاء کرام نے رستہ اختیار کیا وہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر علم زیادہ ہوا، محبت کم ہوئی تو پھر بھی بھٹک گئے۔ اگر ان کے پاس علم کی کمی ہے، محبت کی زیادگی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی صدق دل اور خالص نیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارے اندر ان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ علم پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا عین الیقین، اور تیسرے بہت کم سے لوگ ہوتے ہیں جو حق الیقین پر رکھتے ہیں اور ایک اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ تینوں کے لیے آگے قسمیں ہیں، آگے کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور حق کے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں۔ جو گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ایک حد معین کر لیتے ہیں، ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔